السلام علیکم ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ اسد شر حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میرے پاس سندھ سے گیسٹ آئے ہیں، سندھ سے جرنلسٹ آئے ہیں، مایا ناز جرنلسٹ۔ آج ہم اس سے سنیں گے کہ وہ سندھ کا حال احوال کیا دے رہا ہے، کیونکہ سندھ کے اسلام آباد میں سندھ کی ایک پرسیپشن ہے کہ سندھ کو تباہ کیا گیا ہے، سندھ میں پولیسنگ نظام ختم ہے، کیونکہ یہ کرائم رپورٹر کے ساتھ ساتھ کورٹ رپورٹر بھی ہیں اور ان کی اچھی گرفت ہے۔ اور یہ سکھر سندھ کی جو ایک دل ہے، حیدرآباد کو دل کہا جاتا ہے، لیکن ہم سکھر کو سندھ کی دل کہتے ہیں، کیونکہ سکھر بیچ میں ہے۔ اس کو سب پتہ چلے گا کہ گھوٹکی کے کچے میں جو آپریشن ہوا کس طرح ہوا، جو باقی مانند علاقے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو انس گانگرو صاحب ہیں، انس گانگرو صاحب ویلکم، آپ کو اسلام آباد ہم گھمائیں گے بھی اور اسلام آباد کی وزٹ بھی کرائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کو کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے، لیکن آپ سندھ کا حال احوال دیں کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، پولیسنگ نظام کیسے ہے، لوگ خوش ہیں، امن امان ہے، کیا صورتحال ہے؟ اسد صاحب، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے موقع دیا یہاں پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ دیکھیں، یہاں اسلام آباد آئیں، اسلام آباد دیکھا ہے یہاں پہ، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ واقعی جو پاکستان ہے، ایک پرسیپشن جس طرح ہوتی ہے وہ صرف اسلام آباد ہی ہے، اور یہاں آ کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم واقعی پاکستان میں موجود ہیں۔ سیکیورٹی کا نظام ہو، امن امان ہو، یا دیگر صفائی ستھرائی ہو، بہرحال دیگر صوبوں کے بنسبت اسلام آباد بہتر ہے۔ سندھ کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پہلے تو کئی سالوں سے سندھ میں بدامنی، لاقانونیت، اغوا کلچر، ڈاکو راج، اس کے علاوہ قبیلائی تکرار، جس میں سینکڑوں، ہر ضلع میں انسانی جانیں ضائع ہو گئی، سینکڑوں لوگ اغوا ہوئے، پھر تاوان ادا کر کے وہ جو ہیں بازیاب ہوئے، اس کے بعد پولیس آپریشن ہوئی، اربوں روپے پولیس آپریشن کے نام پہ جاری ہوئے، لیکن پھر بھی امن امان نہیں ہوا۔ پھر سندھ حکومت نے پریشر میں آ کے جو فریقین ہیں ان کو صلح کے لیے رضامند کیا۔ جو نامور ڈاکو تھے، جن کے اوپر کروڑوں، لاکھوں روپے، ہزاروں روپے انعامات رکھے ہوئے تھے حکومت کی جانب سے، ان کو پیش کیا گیا۔ اس کے بعد سرکٹاؤ سکھر میں، گھوٹکی میں فیصلے بھی ہوئے، تصفیے بھی ہوئے۔ تو اس کے بعد بھی جو اس وقت صورتحال ہے، خاص طور پہ سکھر لاڑکانہ ڈویژن کی ہم بات کریں گے، نواب شاہ تک امن امان کی صورتحال ایک مرتبہ پھر ان فیصلوں کے بعد جو ہے وہ بگڑ گئی ہے۔ ہم اگر سکھر کی صرف بات کریں تو وہاں ایک ہفتے میں 3 سے 4 لوگ قتل ہوئے ہیں، اور ڈکیتیوں کی کوئی 20 سے 30 جو ہیں وہ وارداتیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح شکارپور، گھوٹکی، لاڑکانہ، آپ نے خیرپور میں دیکھا کہ بچیاں بھی جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ فہمیدہ لگاری کا وہاں پہ ایشو اگر چل رہا تھا، اس کے علاوہ حالہ میں تھا، خالدہ چانڈیو کو، روبینہ چانڈیو کا تھا، خیرپور میں قتل تھا، اس کے علاوہ ماں بیٹی کو لاڑکانہ میں قتل کیا گیا۔ بہرحال سندھ میں تو وہی بدامنی ہے، پولیسنگ ہے، لیکن پولیس کو بھی 2018 آرڈیننس کے بعد جو ہے وہ ایک مکمل طور پہ سیاسی کر کے سیاسی لوگوں، بااثر لوگوں کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی آفس ہوں، ڈی ایس پی آفس ہوں، یا ایون ایس ایچ اوز تھانے بھی جو ہوں، وہ بھی ان کے مرضی کے سوا نہیں چلتے۔ اگر کسی کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک کہانی جو ہے وہ لی جاتی ہے، اس کے بعد مقدمہ ہوتا ہے، لوگوں کے قتل ہوتے ہیں، ان کے مقدمات جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر خاص طور پہ دیکھا جائے کورٹوں کا، تو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کورٹوں کا بھی وہ حال نہیں ہے۔ اگر کوئی جج صاحبان بیٹھ کے کوئی آرڈر کرتا ہے تو پبلک انٹرسٹ میں، تو اس کو وہاں سے تبادلہ کرا جاتا ہے، سکھر سے حیدرآباد چلا جاتا ہے، حیدرآباد سے کراچی چلا جاتا ہے، وہاں پہ ان کو پھر کسی کے ماتحت بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس قسم کے آرڈر نہیں ہو۔ اگر ہم بات کریں سکھر، حیدرآباد، لاڑکانہ، نوشہر و فیروز، کراچی سمیت، تو 12 کوئی اینٹی نارکوٹکس اسپیشل کورٹیں قائم کی گئی ہیں، وہ ان کے ججز نہیں ہیں۔ 8 سے 10 انسداد دہشت گردی عدالت کے جو جج صاحبان ہیں ان کا تقرر نہیں ہوا ہے، جس میں نوشہر و فیروز، حیدرآباد، آپ کی سکھر کی ایک ATC ہے، لیکن وہ بھی بغیر جج کے چل رہی ہے۔ اہم جو جان من سمیت دیگر کیسز ہیں وہ بھی کئی ماہ سے جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں۔ عوام کی کیا صورتحال ہے؟ عوام مایوس ہے، خوش ہے؟ کیونکہ یہاں تو جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے، جب بھی پیپلز پارٹی کے رہنما پریس کانفرنس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے سندھ کو پتہ نہیں گفٹ جیسا ہاسپٹل دے دیا، ہیلتھ کی سہولتیں بہتر ہیں، باقی چیزیں بہتر ہیں، اور عوام خوش ہے، تو وہ ذرا ریئلٹی کیا ہے؟ اسد صاحب دیکھیں، اگر گمس کی بات کریں گے تو گمس ایک بھٹی صاحب نے بنایا تھا ادارہ، بعد میں انہوں نے ٹیک اوور کیا، تو جب سے سندھ حکومت نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے تو اس کے علاوہ گمس کا بھی حال آپ کے سامنے ہے، لیکن بہتر ہے گمس بھی، عوام
की सहूलियत के हवाले से NICVD को देखा जाए या इन्होंने यूनिवर्सिटियाँ दी हैं, ये कुछ काम हैं जो अच्छे हैं जिनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। लेकिन मजमूई तौर पे लोगों के साथ जिस तरह अमन अमान का मसला है, सेहत का मसला है, आपके डिस्ट्रिक्ट की जो हॉस्पिटल्स हैं, खैरपुर की हों, सखर की हों, कंदकोट, नौशहर और फिरोज, वो सारी तबाह हैं। अभी ये चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स वाला इशू हुआ था और खसरा की बीमारी सखर में, तो इसमें कम से कम कोई 20 से 30 बच्चे जाँ बाक हो गए। इन्होंने कोई वैक्सीन नहीं की थी। और उसके अलावा जो सेहत के दीगर हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लोग जो ज़्यादा जाते हैं, जनरल जो बीमारियां होती हैं वो सिविल हॉस्पिटल जाते हैं। NICVD जाएंगे वो जाएंगे जिनको दिल का आर्जा होगा, या SIUT वो जाएंगे जिनको गुर्दों का आर्जा होगा। लेकिन GIMS में वो जाएंगे जिनको जिगर की ज़्यादातर जिनके मसाइल होंगे, वो एक परसेंटेज हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मसाइल हैं वो सेहत के आम मसाइल हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के। न तो MRI है अस्पतालों में, न CT स्कैन है, ना आप अगर जाएंगे तो मेडिसन ही है। हाई कोर्ट सखर में ये बहुत बड़ा केस चला था, उसके बाद चला था अरबों रुपए की। ये मेडिसन ही वो लेते हैं जो एक्सपायर होती है, 2 दिन के बाद एक्सपायर हो जाती है, वो सस्ते दामों में मिलती है, बाद में फिर वो ज़ाया की जाती है। सखर के टाउनशिप में भी करोड़ों रुपए की इन्होंने ऐसी ज़ाया मेडिसन जो है वो हाथ आई थी अदालत में। इस किस्म की जो है वो रिपोर्ट पेश की गई थी। जो मजमूई तौर पे आपने पब्लिक की बात की, पब्लिक तो बेचारी क्या है, पहले डाकुओं के करम पे होती है, फिर पुलिस के करम पे होती है, फिर सरदारों के करम पे होती है। अभी तो वही हालत हो गई है कि न रोड रास्ते पे महफूज हैं, न लोग घरों में महफूज हैं, न कहीं ऑफिस जाते हुए महफूज हैं। घर से कोई बच्चा निकलता है, घर वाले परेशान होते हैं तो खैरियत से आएगा। तो मजमूई अगर देखा जाए कि जितनी बलूचिस्तान में दहशत गर्दी है, KPK में दहशत गर्दी है, उसके निस्बत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग जो मुतासर हैं, जो कत्ल होते हैं, तशद्दुद का शिकार होते हैं, अगवा होते हैं, वो आपके सिंध में होते हैं। बड़ी मेहरबानी अनस गागरा साहब। नाज़रीन, आपने अनस गागरा साहब की बहुत अच्छी बातें सुनी, लेकिन मायूस कुन बातें थी सारी, क्योंकि सिंध की जो हालत इन्होंने बताई, पुलिस सियासी हो गई है, बाकी सिंध में अमन अमान की सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।